अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने अजीब बात कह दी कि सब सहाबा मुक़ल्लिद थे, सब सहाबा तक़लीद करते थे। उनसे सवाल हुआ, आइए उन्हीं की इबारत पढ़ते हैं। ये मेरे पास उनकी किताब है, अहमद रज़ा ख़ान साहब से सवालात हुए, उन पर किताब लिखी गई है। सवाल नंबर 17 है, इसके अंदर है आप तक़लीद क्यों करते हैं, यानी किस मजबूरी से आपको तक़लीद करनी पड़ी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब से ये सवाल हो रहा है, आला हज़रत साहब से, कि भाई आप तक़लीद क्यों करते थे और किस मजबूरी से करते थे। उन्होंने अपनी मजबूरी सुनाई, देखिए। कहते हैं, जिस मजबूरी से 1 लाख से ज़ायद सहाबी मुक़ल्लिद हुए और उस ज़माने में आप मुसलमान मुक़ल्लिद हुए, यानी मनसब इज्तिहाद हासिल न किया। आप चेक करें कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने ये कहा कि 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मुक़ल्लिद थे, उनको मजबूरी थी मुक़ल्लिद बनने की। देखिए, इमाम आज़म क़ाइद आज़म रहबर आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी मजबूरी बन रही है इंसान को तक़लीद करने की। ये सहाबा पर झूठ है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर सहाबा मुक़ल्लिद थे तो किसके थे, वो किसकी तक़लीद किया करते थे। लेकिन इनकी बात इन्हीं की किताबों से, इन्हीं के मुफ्ती से हम गलत साबित करेंगे। वो इस चीज़ से इनकार करते हैं कि वो सहाबा किराम मुक़ल्लिद नहीं थे। आगे बात करेंगे। अहमद रज़ा ख़ान साहब की दूसरी इबारत हम पहले आप लोगों के सामने रखें। दूसरी इबारत है सफ़र नंबर 46 पर के अच्छा, सवाल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़माने में आम मुसलमानों का क्या मज़हब था। उनसे अहमद रज़ा ख़ान साहब से ये सवाल हो रहा है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा कराम के दौर में कौन सा मज़हब था, किस मज़हब पर थे वो लोग। जवाब देते हैं, जवाब दीन इस्लाम था, अकायद अहले सुन्नत, असल अमाल में गिनती के सहाबा मुजतहिद थे, बाकी सब मुक़ल्लिद। अब अहमद रज़ा ख़ान साहब ने कहा गिनती के चंद सहाबा कराम थे जो मुजतहिद थे, बाकी सब मुक़ल्लिद थे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सहाबा कराम पर इतना बड़ा बहतान। आइए हम इन्हीं के हकीम और उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब का कौल भी आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आया वो क्या कहते हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में, चेक करते हैं। ये मेरे पास जा अल हक हिस्सा अवल है, सफ़र नंबर 31 है। इसके ऊपर लिखते हैं, सवाल होता है, इतराज़ खुद ही निकल करते हैं कि अगर तक़लीद ज़रूरी थी तो सहाबा कराम किसके मुक़ल्लिद क्यों ना हुए। अब सवाल हो रहा है मुफ्ती अहमद यार नईमी से, जो इनके हकीम उल उम्मत हैं, बहुत बड़े हकीम उल उम्मत। इन्हीं की माया नाज किताब है जा अल हक, जो इन्होंने अपनी एक अच्छी तसनीफ़ समझते हैं ये लोग। हालांकि अहले हदीस अहले सुन्नह वल जमात ने इसके जवाब लिखे हैं, 2 जवाब लिखे हैं। वो इंशाअल्लाह रहमान हम आपको उसका भी तारुफ करवाएंगे फिर कभी, तो वो हमारा मौजू नहीं है फ़िलहाल। तो इसका जवाब मुफ्ती साहब क्या देते हैं, ज़रा इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की इबारतों को भी आप याद रखें, जो मैं पीछे सुना चुका हूँ कि वह सहाबा कराम के बारे में कहते हैं कि वह मुक़ल्लिद थे और मजबूरी से थे। और यहाँ इन्हीं के हकीम उल उम्मत साहब इस चीज़ का इनकार किए देते हैं कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं थी तक़लीद की। अब चेक करें, जवाब सुने। सहाबा कराम को किसी की तकलीफ ज़रूरत ना थी। अब चेक करें, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को तकलीफ की ज़रूरत ही ना थी। वो तो हजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत की बरकत से तमाम मुसलमानों के इमाम और पेशवा हैं कि अहमद दीन इमाम अबू हनीफा शाफी वगैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उनकी पैरवी करते हैं। मिशकात बाब फ़ज़ाइल सहाबा में है, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। अब हदीस मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल
درست ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کے مقلد نہیں تھے، غیر مقلد تھے، اور وہ سب روشنی پر تھے، ستارے تھے، روشنی تھی، وہ غیر مقلد صرف مقلد نہیں تھے، کیونکہ مقلد روشنی میں نہیں ہوتا، مقلد اندھیرے میں ہوتا ہے، مقلد اندھا ہوتا ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے، لا تعلمون ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو روشنی تھے، خود صحابہ خود روشنی تھے، خود ستارے تھے، وہ لوگوں کو روشنی دینے والے تھے، نہ کہ خود اندھیرے میں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ تقلید اندھیرا ہے، تقلید مقلد لا تعلمون کے لیے جاہل ہے، جو انہوں کا بقول کہ یہ کہتے ہیں تقلید جاہل کے لیے، ان پڑھ کے لیے، لا تعلمون کے لیے ہے۔ تو وہ تقلید کا موضوع ایک پھر کبھی انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے تقلید کے موضوع پر۔ پھر ہم فی الحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقلید کے اوپر کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی، یہ فی الحال ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تقلید کی فضیلت، جیسے میں پہلے 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں تقلید کی فضیلت پر، کہ ان کے ہاں تقلید کی فضیلت کیا ہے۔ جب ہم عوام کو یہ بتلائیں گے کہ یہ تقلید کی فضیلت اتنی بڑی سمجھی جاتی ہے، بعد میں ہم دکھائیں گے وہ کون سی بلا ہے، کیا بلا ہے تقلید، وہ بعد میں انشاءاللہ الرحمن ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک دیگرے بعد ہم انشاءاللہ الرحمن ویڈیو بناتے رہیں گے۔ اب چیک کریں کہ صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں، وہ خود روشنی میں ہیں اور روشن ستارے ہیں، ان کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے بھی چیک کریں، دوسری حدیث لاتے ہیں، تم لازم پکڑو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، امام الانبیاء، امام قائد اعظم، راہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ صحابہ کی اطاعت و فرمان برداری کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ خود مقلد تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مقلد کسی کا رہبر اور رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ مقلد کیسے ستارہ ہو سکتا ہے؟ مقلد چمکتا ہوا ستارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تو وہ اندھیرے میں ہے، خود تو اندھیرے کے میں ہے، وہ کسی کی تقلید کر سکتا ہے تو کسی اور کے لیے روشنی نہیں ہو سکتا۔ یہ احمد رضا خان صاحب کا ایک ایسا جھوٹ تھا کہ جس پر اعتبار کرنا یقیناً، ان کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ صحابہ امام الانبیاء، امام اعظم کے سینے سے فیض یاب ہوتے تھے، لہٰذا اب تو ہم اس نہر سے یا اس چیز سے ہم بالکل دور ہیں، امام اعظم سے بالکل دور ہیں، لہٰذا ہمیں نہر کی حاجت ہے، ہم اس چیز سے دور ہیں۔ جو صحابہ کرام ڈائریکٹ فیض یاب ہوتے تھے امام الانبیاء سے، تو اب ہم دور ہیں کیونکہ امام الانبیاء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا اب ہمیں تقلید کی ضرورت ہے، امام الانبیاء ہم میں موجود نہیں ہے۔ اب ہم جیسے صحابہ کرام امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے فیض یاب ہو رہے تھے، ویسے ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب میں چند باتیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کا تو عقیدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، ان کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ تک تھا محدود، اور اب ہمیں ابو حنیفہ کے فیض کی ضرورت ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ سے آگے ہم تک یہ فیض کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ امام الانبیاء کا جواب یہ وہ چلے گئے ہیں، اب ہم ڈائریکٹ ان سے بات چیت نہیں سکتی، تو ان کا فیض اب صرف صحابہ تک محدود تھا۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے نہیں چلے گئے؟ کیا وہ نہیں چلے گئے؟ کیا ان کا فیض اب تک باقی ہے؟ 1400 سال تک باقی رہے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ تک محدود تھا، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاحب کا فیض تو اب تو جتنی بھی نسلیں آ رہی ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ان کی یہ بھی دلائل احمد رضا خان صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی شافعی مذہب پر چلیں گے، وہ بھی شافعی مذہب کو سب مذہب ختم ہو جائیں گے، حنفی مذہب پر چلیں گے، صرف حنفی مذہب باقی رہے گا، باقی سب مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف حنفی مذہب رہے گا۔ اور دوسری کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حنفی مذہب پر چلیں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسول اللہ کا فیض صحابہ تک محدود، اور ابو حنیفہ صاحب کا فیض جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں. یہ عجیب منطق ہے ان کی، عجیب ان کی لاجک ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا تو جواب دیں بھئی. امام الانبیاء کا فیض ختم صحابہ تک کیوں ہوا، آگے کیوں نہیں چلا؟ اگر ان کی زندگی تک محدود تھا تو امام ابو حنیفہ کا بھی ان کی زندگی تک محدود ہونا چاہیے، ان کا بھی زندگی پورے کائنات کے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے، قیامت تک کے لیے ان کا بھی فیض رک جانا چاہیے تھا اس سے پہلے. لیکن یہ بات کیسی ہے، ہماری تو سمجھ سے نہیں آ رہی. تو وہ خود ہی جواب دیں گے کہ بھئی ہم نے یہ بات کیسی کہہ ڈالی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ کس طرح توہین پر آ جائیں. تقلید کو بچانے کے لیے امام الانبیاء کو توہین کر جاتے ہیں. جیسا کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، یہی وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں جا الحق کے آخر پر، القرآن والحدیث یذل للہ بالمجتہد نعوذ باللہ من ذلک. قرآن اور حدیث تو گمراہی ہے سوائے مجتہد کے. تو تقلید کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کر دیتے ہیں اور ان کا قول فعل عمل رد بھی کر دیتے ہیں، اپنے امام کی بات مانتے ہیں. باقی ان کے عقائد چیک کر لیں، ہم سنی ہیں، عاشق رسول ہیں. یہی عاشقی ہے ان کی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحابہ تک محدود تھا. ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کا فیض اب عیسیٰ علیہ السلام تک رہے گا. اللہ